نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا شراب بیچنے والا بھی گنہگار، شراب خریدنے والا بھی گنہگار، اور اس کی قیمت کھانے والا بھی گنہگار۔ حاضرین، ہمارے ہندوستان میں کمائی کے لیے مواقع نہیں ہیں، لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں۔ مواقع نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہاں جو معاوضہ ملتا ہے نوکری یا کام کرنے پر، وہ معاوضہ بس نہیں ہوتا ہے، کافی نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کا ایسا سمجھنا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس وقت میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار آپ حضرات ہیں، دنیا کے سارے معاملات جانتے ہیں۔ اس وقت اس مہنگائی کے دور میں بھی 4 آدمی کا گھر ہے، 4 آدمی جس فیملی میں رہتی ہیں، 5 سے 6 ہزار روپے کا سودا ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، بلکہ بچ جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ پکی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بلکہ 5 سے 6 ہزار تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 3.5 سے 4 ہزار روپے میں خرچہ مکمل ہو جاتا ہے، کھانے پینے وغیرہ سودا سب آ جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں بس نہیں ہوتا۔ جب 5 ہزار میں ہمارا خرچہ بس ہو جا رہا ہے، کرائے کے لیے اگر کوئی کرائے کا گھر ہے مزید اور 5 ہزار روپے لے لیجئے، ویسے کرائے مہنگے ہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے گھر میں رہنے کے لیے تو 10 ہزار کی کمائی ہمارے لیے کافی۔ لیکن ہم کو چاہیے 80 ہزار 1 لاکھ روپے، تو ظاہر ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، بال بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں مل صاحب، خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ تو آپ کو 2 لاکھ روپے ملے ہوئے تو خواہش پوری نہیں ہوتی۔ جو خواہش 2 لاکھ سے پوری نہیں ہوتی، وہ خواہش 10 ہزار سے پوری نہیں ہو رہی ہے، تو پوری تو اب بھی نہیں ہو رہی ہے، پوری تو جب بھی نہیں ہو رہی ہے، پھر خواہش کے پیچھے پڑنا کیوں ہے؟ پڑنا کیوں ہے آخر خواہش کے پیچھے؟ خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں، امریکہ، لندن، آسٹریلیا، دبئی وغیرہ ایسے مقامات پر جانے کے بعد میں اکثر واٹس ایپ کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں۔ مجھ سے جو سابقہ پڑتا ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں صاحب یہاں ایک ہوٹل میں ہمارے کو جاب ملی، ہوٹل میں سب جائز چیزیں ہیں آرڈر کرنے کی، میں ایک ویٹر کی طرح کام کر سکتا ہوں یا بل بناتا ہوں یا کاؤنٹر پہ رہتا ہوں، تو کیا جو لوگ شراب آرڈر کر رہے ہیں میں دے سکتا ہوں ان کو، یا شراب کا بل بنا سکتا ہوں؟ تو میں ان کو یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں بس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب مانگنے والے پر، شراب دینے والے پر، شراب بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، آپ کو جو نوکری، آخری بات، یہ سب چیزیں تو ہیں مگر آخری بات، آپ جو نوکری کر رہے ہیں، آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ شراب کی قیمت کا پیسہ مل رہا ہے، تو اس کی قیمت کھانے والے پر سب پر سرکار نے لعنت فرمائی۔ تو ایسا جاب بھی آپ نہیں کر سکتے کہ جہاں آرڈر پہ آپ کو شراب دینا پڑے یا اس کا بل بنانا پڑے، درست نہیں ہے، ناجائز ہے، لعنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔